پتہ نہیں کتنا وقت گزرا تھا، کھڑکی سے باہر صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ اتنے گھنٹوں اتنی سردی میں ایک ہی اینگل میں بیٹھے بیٹھے افسانے کی کمر اکڑ چکی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگیں سن تھیں، وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ اسی وقت مہرداد اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس نے اس کا کوٹ اتارا، بال بکھرے، اس کے جوتے اتار کر دور پھینکے، ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کے سیدھا کیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ کر اس کا سر تا پیر جائزہ لیا، پھر فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہرداد کمرے میں داخل ہوا، لاک کھلا ہی چھوڑ دیا، افسانے کے قریب آ کے بیٹھا۔ تم سوچ رہی ہوگی اب کیا ہونے والا ہے؟ تھوڑی دیر رک جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ویسے تم نے اتنا شور نہیں مچایا جتنا مجھے امید تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے تم مجھے کسی قسم کا جسمانی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو ساری ذہنی اذیت تم نے مجھے دی ہے میں اسے بھول جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے اغوا کیا، ٹارچر کیا، تم حساب دو گے مہرداد؟ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں گے، وہ مسکرایا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر افسانے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ڈیڈ! بہتے آنسو سے اس نے اپنے باپ کو پکارا تھا۔ اے واہ حیدر زمان، ارے واہ حیدر زمان آئے ہیں۔ وہ چہکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ حیدر زمان نے آگے بڑھ کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جڑا تھا۔ وہ مکہ کھا کر بھی ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ بلند کیا جسے مہرداد نے ہوا میں ہی روک لیا۔ مار دھاڑ نہیں، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسکراتے ہوئے انہیں کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد افسانے کو نہیں پتا ان کے آپس میں کیا بات ہوئی۔ حیدر صاحب اسے اپنے ساتھ نیو یارک لے آئے تھے اور سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ افسانے کی شادی کر رہے ہیں۔ افسانے نے روتے ہوئے ان سے وجہ پوچھنی چاہی لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس طرح وہ 2 دن بعد مہرداد کی بیوی کی حیثیت سے ایران میں اس کے گھر موجود تھی۔ کیوں گھور رہے ہو اتنی دیر سے؟ افسانے نے اس کا بازو ہلا کر اسے ہوش میں واپس لانا چاہا۔ وہ کتنی دیر اسے آوازیں دے رہی تھی لیکن اس کا دھیان پتہ نہیں کہاں تھا۔ ہاں، وہ چونک کر ماضی سے حال میں آیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ میں سو رہا ہوں، لائٹ آف کر دو۔ لحاف سر تک تانے وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ افسانے کچھ دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر لائٹس آف کی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مہرداد کا کیا تھا؟ اس سائیکو کی تو حرکتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ رائٹ بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ناشتے کے بعد تم رک جانا 5 منٹ۔ وہ تینوں اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے جب فاطمہ نے رائد کو مخاطب کیا۔ طلال صاحب گھر پر کم ہی ٹکتے تھے، وہ زیادہ تر بزنس ٹورز پر ہوتے تھے۔ آرمینی اور سارا بیگم کو گئے ہوئے بھی 2 دن ہو چکے تھے۔ آریز بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ وہ زیادہ تر امریکہ سے ہی کام دیکھتا تھا۔ اگر بات ضروری ہے تو آپ بھی ابھی بتا دیں، میں سن رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ سارا بتا رہی تھی کہ آرمینیہ کا پرپوزل آیا ہے۔ فاطمہ کے منہ سے نکلے الفاظ تھے یا کیا؟ رائد نے بے ساختہ کھانستے ہوئے آگے کو جھکا تھا۔ جوس وہیں کہیں گلے میں اٹک گیا تھا۔ گلاس کو میز پہ رکھتے اس نے ٹشو کھینچا۔ آنکھوں سے پانی آ گیا تھا۔ اس کا تو جیسے سانس ہی بند ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آیا پانی صاف کرتے اس نے فاطمہ کو دیکھا تھا۔ وہ بات درمیان میں چھوڑ کر پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درخشندے نے جلدی سے اٹھ کے پانی گلاس میں ڈال کر رائد کے سامنے رکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ تھوڑا سا جھکی کھڑی فکر مندی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ رائد نے سر ہلا کے اسے تسلی دی۔ وہ واپس اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھی تھی۔ آپ بات کر رہی تھی؟ اس نے فاطمہ کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ سارا تو مطمئن ہے اس پرپوزل سے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ لڑکا اچھا ہے، اس کے خاندان سے ہے، لیکن میں اپنے طور پر تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ تم مجھے اس لڑکے کی ساری انفارمیشن نکلوا کر دو۔ انہوں نے بات مکمل کرتے اسے دیکھا تھا۔ یہ کچھ جلدی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ابھی تو آرمینیہ 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ درخشندے نے اعتراض اٹھایا تھا۔ سارا کون سا ابھی شادی کرنے کا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ 1-2 سال تک شادی کریں گے، ابھی صرف رسم کریں گے۔ درخشندے کو بتاتے ہوئے انہوں نے رائد کو کہا تھا۔
میں تمہیں لڑکے کی ڈیٹیلز واٹس ایپ کروں گی، تم پتہ کروا لینا۔ اوکے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھا تھا، کرسی کی پشت سے کوٹ کھینچا اور باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ فاطمہ نے حیرانگی سے اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے وہ آرمینے سے اتنا اٹیچ ہے اور آپ کسی تھرڈ پرسن کی طرح اسے بتا رہی ہیں۔ برا لگ گیا ہوگا اسے، کندھے اچکا کر کہتے وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جانتی ہو، آریز سے زیادہ تو رائت پوزیسو ہے آرمینے کے لیے، لیکن اب آرمینے کی کبھی نہ کبھی شادی تو ہونی ہے۔ ویسے مما، اگر ہم رائت کی شادی آرمینے سے کر دیں تو اس پر جام لگاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ رائت اور آرمینے؟ نہیں، ان دونوں کے اٹیچمنٹ بہت مختلف ہے۔ رائت تو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے آرمینے کو، اور مینے بھی اسے آریز کی طرح سمجھتی ہے۔ وہ دونوں لائف پارٹنرز مناسب نہیں رہیں گے، اور پھر 6 سال کا ایج گیپ بھی تو ہے اس میں۔ ان دونوں کا جوڑ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ان کا جو پیارا سا ریلیشن ہے ایک دوسرے سے، اس کی بھی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ فاطمہ کی بات پر درخشے نے سر ہلایا تھا۔ بات تو صحیح ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ ٹیشو سے ہونٹ تھپ تھپا کر کرسی چھوڑ کے اٹھی تھی۔ میں چلتی ہوں، شام کو ملتے ہیں پھر۔ جھک کر فاطمہ کے گلے لگ کر سر پہ بوسہ دیا تھا۔ ایک تو تم سب بہت ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہو، انہوں نے اپنا ہمیشہ والا شکوہ دہرایا تھا۔ درخشنتے مسکراتے ہوئے میز سے اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کچھ پیپر سائن کر رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری رقیہ کے ساتھ اسے آج کے دن کا شیڈیول بتا رہی تھی۔ میں دوپہر کو ہونے والے سیمینار میں شرکت کروں گا، لیکن شام کے جو پلانز ہیں وہ تم کینسل کر دو۔ مجھے ضروری کام کرنا ہے، میں شام کو نہیں ہوں گا، سنجیدگی سے کہتے اس نے فائل رقیہ کی طرف بڑھائی تھی۔ اوکے سر، میں ری شیڈیول کر دوں گی۔ آپ کا دن اچھا گزرے، رقیہ مسکرا کر کہتے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ رائد نے سامنے کھلا لیپ ٹاپ ٹھک کر کے بند کیا، آنکھیں موند کر سر کرسی کی پشت سے لگایا تھا۔ دماغ میں مختلف سوچیں آ رہی تھیں۔ وہ مزید بے سکون ہوا۔ پٹ سے آنکھیں کھولتے وہ کرسی پر سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، سارا بیگم کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ مرحبا سارا انی، رابطہ مل گیا تھا۔ مرحبا، کیسے ہو رائد بیٹا؟ سارا کی نرم آواز فون سے ہوتے اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے سوال کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ جی پوچھو۔ انہوں نے اجازت دی تھی۔ ارمن کا پرپوزل آیا ہے اور آپ اسے کنسیڈر بھی کر رہی ہیں۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں واضح طور پر شکوہ تھا۔ بیٹا، میں بات کرنے والی تھی، فاطمہ کو بتایا تھا، اور ویسے بھی ابھی ہم نے کچھ فائنل نہیں کیا۔ آرمینے کے برتھ ڈے پہ انوائٹ کیا ہے مرتضیٰ کو۔ تمہاری بھی ملاقات ہو جائے گی اس سے، اور ظاہر ہے آرمینے کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے نرمی سے ساری بات بتائی تھی۔ آرمین کو پتہ ہے؟ اسے بتایا آپ نے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اس کی مرضی تو لازمی معلوم کریں گے جب رشتہ کرنے لگیں گے تو۔ اس کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش ہوا۔ جو وہ بات کرنا چاہتا تھا اس کے لیے اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ہیلو، رائٹ بیٹا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سارا اس کی خاموشی سے پریشان ہو گئی تھی۔ جی سب ٹھیک، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کال بند کر کے اس نے فون میز پہ پھینکا تھا۔ وہ جانتا تھا سارا اس کے رویے پر فکر مند ہوگی، لیکن ابھی اس کا دماغ اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے خود کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے وہ اٹھ کر گلاس وال کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ وال سے باہر شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن انتشار کا شکار تھا۔ سوچے کسی ایک نقطے پر مرکز نہیں ہو پا رہی تھی۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہی وہ واپس اپنی میز تک آیا۔ کرسی کی سیٹ پر بیٹھے اس نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھسکایا۔ اب کیونکہ وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا تو اس کا ذہن کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ سارا پریشانی سے فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ ابھی رائد کی کال بند ہوئی تھی۔ انہیں اس کا رویہ کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ شاید الجھا ہوا تھا کسی بات پر، یا پھر آرمینے کے رشتے کا سن کے اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی، کیونکہ ایک دن پہلے جب انہوں نے آریز کو مرتضیٰ کے پرپوزل کا بتایا تھا تو اس کا ری ایکشن بھی کچھ ایسا ہی آیا تھا۔ بقول اس کے آرمینے ابھی بہت چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی بات کرنا مضحکہ خیز تھا، اور اب رائد کا ایسا کال کرنا اور آرمینے کے رشتے کا پوچھنا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ ایسے پوزیسو بھائیوں کے ہوتے پتہ نہیں مرتضیٰ کا کیا حال ہوگا، اللہ رحم کرے۔
افسانے آفس سے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی جب مہرداد کی کال آئی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، تو اس دوران اگر آفس میں کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اسے بتائے گی۔ گاڑی پوری رفتار سے سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور افسانے ونڈو سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر دیکھتے مہرداد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عجیب مزاج تھا اس آدمی کا، دھوپ چھاؤں جیسا، جس طرح اس نے اسے کڈنیپ کیا تھا اور پھر جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور تھی۔ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس زبردستی کے ہوئے رشتے کو قائم رکھے یا چھوڑ دے، اور پھر یہ رشتہ بھی تو ایک مذاق کی طرح تھا۔ بھلا ایسے ہوتی ہے شادیاں؟ نہ کوئی رسمیاں ہوئی تھی، نہ کوئی فنکشن، ان کا تو ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، ایسے بدلے کی شادیاں پھر ایسی ہی ہوتی ہیں، اور بدلے کی بھی خوب کہی، وہ اپنا جرم تک نہیں جانتی تھی۔ جن باتوں کا مہرداد نے بنیاد بنایا تھا وہ تو حلیمہ کا اسکرپٹ تھا۔ کیا وہ ان باتوں کو سن کے اتنے غصے میں آ گیا تھا؟ اسے دنیا کی باتیں یاد آئی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ مہرداد افسانے سے محبت کرتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ افسانے نے سر جھٹکا تھا، لیکن پھر دنیا کا ہنستا ہوا چہرہ ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ وہ کتنے زور سے ہنسی تھی جب افسانے نے کہا تھا کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بدلے کے لیے مہرداد نے اس سے شادی کی۔ بھلا کیا مطلب تھا اس ہنسی کا؟ کیا کچھ اور بھی تھا جو افسانے کو معلوم نہیں؟ کیا اس شادی کے پیچھے کوئی اور محرک بھی ہو سکتا تھا؟ وہ لب کاٹتے ہوئے سوچ رہی تھی، ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ فاطمہ اور طلال اپنے کمرے کی بالکنی میں موجود تھے۔ وہ دونوں کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کئی دن بعد آج طلال صاحب گھر واپس لوٹے تھے۔ ہلکی پھلکی باتیں کرتے وہ خوشگوار موڈ میں تھے۔ فاطمہ ان سے شکوہ کر رہی تھی کہ وہ اب گھر کو زیادہ وقت نہیں دیتے۔ طلال مسکراتے ہوئے ان کی بات سن رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ فاطمہ انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کافی کا مگ خالی میز پہ رکھا تھا اور کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ رائٹ، وہ بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ مجھے آپ سے ڈیڈ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے، میں آ جاؤں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ آ جاؤ۔ انہوں نے اندر کا دروازہ رستہ دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ طلال بھی بالکنی سے کمرے میں آ گئے تھے۔ فاطمہ نے رائٹ کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ فاطمہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ تناؤ کا شکار تھا۔ طلال بھی منتظر نظروں سے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھ باہم ملائے وہ صوفے پہ آگے ہو کے بیٹھا تھا۔ ماشاءاللہ، فائنلی! میں کتنے عرصے سے انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا کب آئے گا اپنی شادی کی بات کرنے۔ لڑکی کون ہے؟ سرینا؟ فاطمہ کی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جبکہ طلال بغور اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ نہیں، سرینا سے نہیں، مجھے رک کر دونوں کو دیکھا تھا، پلکیں جھپک کر خود کو اگلے فقرے کی ادائیگی کے لیے تیار کیا تھا۔ مجھے آرمینے سے شادی کرنی ہے، اس نے کہہ ہی دیا۔ وہ دونوں سمجھی سے اسے دیکھتے رہے۔ کیا وہ آرمینے سے شادی کا کہہ رہا تھا؟ تم نے کیا کہا؟ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم نے آرمینے کا نام لیا؟ فاطمہ نے طلال کو دیکھا، وہ خاموش کھڑے تھے، پھر عائد کو دیکھتے ہوئے ان سے کنفرم کیا۔ انہیں لگا ان کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی، آرمینے کا نام لیا میں نے۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ سنجیدہ تھا۔ آپ دونوں مجھے ایسے مت دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی شادی کر دیں۔ کچھ دن بعد آرمین کا برتھ ڈے ہے، آپ اس کے بعد ہمارا نکاح کر دیجیے گا۔ سارا، انی اور حیدر انکل سے بات کر لیں آپ۔ باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے اس نے اپنی بات سامنے رکھی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، آرمینے سے شادی کا کب سوچا تم نے؟ طلال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا۔ وہ رائٹ کو جانتے تھے، وہ خواہ مخواہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ سارے حساب کتاب کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ انہیں یقین تھا، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ بس جان لیں کہ میں سیریس ہوں۔ آپ بھی انکل حیدر کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ آرمینے کے لیے آئے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ایک منٹ، مجھے سمجھنے تو دو، تم آرمینے سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے، ہمیں لگا تم اسے چھوٹی بہن کی طرح عزیز رکھتے ہو۔ میری صرف ایک بہن ہے اور اس کا نام درخشندے ہے، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ تم اسے بہن سمجھتے ہو، سارا اور حیدر بھی یہی سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں اسے فاطمہ بتا رہی تھی یا سمجھا رہی تھی۔ تو آپ سب کے لیے ایسا سمجھنے سے وہ میری بہن نہیں بن جائے گی۔
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے میرے لیے ارمن کا ہاتھ مانگیں اور آپ اسے میری بہن بنا رہی ہیں۔ دیکھیں آپ جلد بات کریں ان سے، یہ نہ ہو کہ وہ ارمن کا رشتہ طے کریں اور پھر اور ایشوز آ جائیں کہ زبان دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے لب کاٹتے ان دونوں کو دیکھا، وہ اس کی بات ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ کیا ہو کہ وہ ادھر ان کو سمجھاتا رہے اور ادھر ارمینے کا رشتہ طے ہو جائے۔ تو بیٹا جی آپ نے بھی تو کبھی ایسا کوئی ہنٹ نہیں دیا جس سے ہمیں لگے کہ تم ارمینے سے شادی کرو گے۔ بالکل بچوں کی طرح تو تم اسے ٹریٹ کرتے ہو۔ اب کے طلال نے اسے جواب دیا تھا، بچوں کی طرح کیا مطلب ہے؟ اب محبت کرتا ہوں اس سے تو محبت سے ہی ٹریٹ کروں گا نا۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنی پیاری لگتی ہے مجھے، اور سارا آنی کہتی ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی کر رہی ہیں، اور اس لڑکے کی ساری چھان پٹک بھی میں ہی کر کے دوں۔ جان سے نہ مار دو اس لڑکے کو، اس نے دان پیسے تھے۔ نہیں مطلب آپ لوگ ایسا بھی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ارمن کی میرے علاوہ کسی اور سے شادی ہوگی؟ مجھے اس سے محبت ہے اور یہ کوئی بہن بھائیوں والی محبت نہیں ہے۔ آپ جلد سے جلد میرا رشتہ لے کر جائیں ان کے پاس۔ ارمینے کی شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اس کے ارادے کی پختگی کا ثبوت تھی۔ تم نے سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کب سے محبت کرتے ہو اس سے؟ اور میں نے تو افسانے کا سوچا تھا تمہارے لیے۔ یہ تو اس کا نصیب اسے رانی کے ساتھ جڑا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر حیدر اس لڑکے کو تم پہ فوقیت نہ دیتا؟ حیدر فاطمہ کو نئے سرے سے دکھ ہوا تھا۔ افسانے ماما یار وہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، آپ بھی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہیں۔ شکر ہے آپ نے اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا دیا، اس نے نفی میں سر ہلاتے انہیں ملامت کی تھی۔ اور ریلی ابھی وہ کون تھا بھلا جو کہہ رہا تھا کہ اس کی صرف ایک بہن ہے جس کا نام درخشندے ہے؟ فاطمہ نے چمک کے اسے دیکھا تھا، اس کے انداز میں طلال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ماما اب آپ میرے الفاظ پکڑیں گی؟ آپ بھی فون کریں گی سارا آنی کو؟ آپ ابھی فون کریں گی سارا آنی کو اور انہیں کہیں گی کہ ارمن کے ساتھ شادی صرف رائد کی ہوگی؟ اس کی جلد بازی پر فاطمہ نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ میں کر لوں گی اس سے بات بھی، پہلے مجھے خود کو تو یقین کرنے دو۔ تم جو ہر وقت ارمن ارمن کرتے ہو اور ہم اسے بہن بھائی والا پیار سمجھتے تھے، وہ دراصل کچھ اور ہی تھا۔ فاطمہ کے بھائی والا پیار کہنے پر رائد نے بے ساختہ استغفر اللہ کہا تھا۔ کچھ اور سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اب آپ ایسے بول کر سچویشن کو آکورڈ مت کریں۔ وہ جذبز ہوا تھا، گھور کے فاطمہ کو دیکھا۔ اس کے اس انداز پر طلال کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ آپ بھی کچھ کہیں، کب سے چپ کر کے مسکرائے جا رہے ہیں اپنے لاڈلے کی باتوں پر؟ فاطمہ نے طلال کو گھورا تھا۔ مجھے ایسی اس لیے آ رہی ہے کہ مجھے لگتا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ کب سے ارمینے کے عشق میں مبتلا ہے۔ ہاں بھائی برخودار، فاطمہ سے بات کرتے انہوں نے رائد کو دیکھا تھا۔ وہ جو تم نے کسی زمانے میں ایک سوال پوچھا تھا، کیا وہ اس کے لیے تھا؟ اب کہ اس کی بات پر رائد کے کان لال ہوئے تھے، وہ سمجھ گیا کہ وہ کس سوال کی بات کر رہے تھے۔ فاطمہ نے حیرت سے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا۔ کیا وہ شرمایا تھا؟ اللہ، وہ اس کے گلابی پڑتے گال دیکھ سکتی تھی۔ کون سا سوال؟ اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں، اور آپ پہلی فرصت میں آپ لوگ میرا رشتہ مانگے ارمن کے لیے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، دروازے کی طرف گیا اور پلٹ کے انہیں دیکھا تھا۔ میں بتا رہا ہوں ارمینے کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، سارا آنی اور انکل حیدر کو بھی بتا دیجیے گا۔ وہ دروازہ کھولتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یا اللہ، فاطمہ نے دو انگلیوں سے اپنی کٹ پٹی پر دباؤ ڈالا تھا۔ طلال اب کیا ہوگا؟ کیا حیدر مانے گا؟ میں سچ بتاؤں مجھے نہیں لگتا حیدر مانے گا۔ فکر مندی سے شوہر کو دیکھا تھا۔ حیدر کا ماننا مشکل ہے، میں اسے جانتا ہوں، اور جن باتوں کو وہ وجہ بنائے گا ان کا مجھے بھی علم ہے، لیکن ہم اپنے بیٹے کی بات نہیں ٹال سکتے۔ ہم اس کا رشتہ مانگیں گے، اور اس بار حیدر کو میری ماننی پڑے گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ تم پریشان مت ہو، اللہ خیر کرے گا۔ فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دی تھی۔ فاطمہ نے گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا تھا جہاں سے ابھی ابھی رائد گیا تھا۔ اگر حیدر نہ مانا تو اپنے بیٹے کی نیچر کی وجہ سے وہ واقف تھی، اس کی ارمینے کے لیے جنونیت سے بھی۔ پتہ نہیں وقت کے پاس ان کے لیے کیا محفوظ تھا۔ ارمینے کہاں ہوں؟ کب سے برا رہی ہوں، آ بھی جاؤ۔ سارا بیگم کی جھلجھلاہٹ پورے گھر کچن سے آ رہی تھی۔ ارمینے ٹی وی ریموٹ میز پر چٹک کر اٹھی اور بڑبڑاتے ہوئے کچن کی راہ لی۔ ہر 2 منٹ بعد تو آپ آواز دیتی ہیں مجھے، سکون سے بیٹھ کے ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے اب؟ منہ پھلا کر وہ کچن کاؤنٹر پہ چڑھ کے بیٹھی تھی۔ ماں کی بات سے زیادہ اہم وہ ٹی وی ہے نہ تمہارے لیے؟ کتنی بار کہا ہے ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتے کھینچ کر اسے کاؤنٹر سے نیچے اتارا تھا۔ اب میں نے
गिना थोड़ी है, कहा होगा 500-600 बार। वैसे भी आपको मेरी हर बात पे एतराज़ होता है, लापरवाही से कहते वो फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। अभी मैं तो रोकती टोकती हूँ तो ये हाल है, अगर तुम्हें अपनी मर्जी करने दी जाए तो फिर ये तो पूरा घर उलट देना है तुमने। वो अपने शौक के हाथों मजबूर होकर रात का खाना बना रही थी। आर्मीना को बुलाने का मकसद था कि उससे नोक झोंक करते वक्त अच्छा वक्त गुजर जाता है। जानबूझ के वो उसे टोकती थी। उसका तपा हुआ चेहरा देखकर भी प्यार भी बहुत आता था। कितना गलत सोचती हैं आप मेरे बारे में सारा खातून। आप देखिएगा मैं अपने घर कैसे संभालती हूँ। फ्रिज से सेब निकाल कर जीन से रगड़ के साफ करते किया और बड़ा सा बाइट लिया। मैंने रायत को कहा था कि इस बर्थडे पे मुझे न्यूयॉर्क में पेंट हाउस गिफ्ट करें। वहाँ पर मैं मुलाजमीन पे हुक्म चलाऊंगी कि ठीक से काम करो वरना फायर कर दूंगी। मज़े से अपनी प्लानिंग बताई थी। वो बच्चा है, अगर तुम्हारे नखरे उठा ही लेता है तो तुम इस किस्म की ऊटपटांग बातें करके साबित मत करो कि तुम पागल हो। उन्होंने उसकी बात पे मजाक उड़ाया था। उन्हें यकीन था कि राइड ने भी उसकी फरमाइश को संजीदगी से नहीं लिया होगा। आपको मेरी बातें पागलपन लगती हैं, राइड को नहीं। सेब पर दांत गाड़ कर गुस्सा उतारा गया था। अच्छा ऐसी बात है, फिर बताओ क्या जवाब दिया उसने? उन्होंने उसे छेड़ने के लिए पूछा था। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। आप देखिएगा इस बर्थडे पे मुझे मेरा अपना पेंट हाउस होगा और जब मैं आपसे नाराज़ होंगी तो वहाँ चली जाया करूँगी। उसके कॉन्फिडेंस से कहने पर सारा को हंसी आई थी। देखेंगे, उन्होंने चढ़ाने वाले अंदाज में कहा था। देख लीजिएगा, उसने भी चढ़ाने वाले अंदाज में कहा था। मैं जा रही हूँ टीवी देखने, आप अपना किचन देखें। सारा के कुछ कहने से पहले वो किचन से बाहर थी। उसी वक्त सारा के फ़ोन की घंटी बजी थी। फातिमा की कॉल थी। उन्होंने आर्मीने को कुछ कहने का इरादा मुलतवी करके कॉल ऑन की थी। फातिमा अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी थी जब उन्होंने सारा को फ़ोन कर किया। राब्ता मिलने पर रस्मी तौर पर हाल अहवाल पूछने के बाद वो मद्दे पर आई थी। सारा, तुमने जो रिश्ता बताया था आर्मीने के लिए उसे फ़ाइनल तो नहीं किया ना? ऐसे कैसे फ़ाइनल कर दूँ फातिमा? अभी तो सबसे मशवरा करना है। आर्मीने के बर्थडे पर तुम्हें उस लड़के से मिलवाऊंगी। तुम बताना कैसे रहेगा और वो कैसा रहेगा हमारी मीनू के लिए। उन्होंने कटी हुई सब्जियां फ्राइंग पैन में मुंतकिल की। फ्राई होने की मखसूस आवाज़ किचन में फैल गई थी। सारा, मैंने एक बात करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। फातिमा तजब्जुब का शिकार नज़र आ रही थी। फातिमा, तुम्हें मुझसे बात करने से पहले भी सोचना पड़ता है। तुम कहो जो कहना है, सारा ने अपनायत से कहा था। सारा, मैं और तलाल आर्मीनी का रिश्ता मांगने आना चाहते हैं राइट के लिए। उन्होंने बिलाखिर कह ही दिया था। आर्मीने का रिश्ता राइट के लिए? सारा को लगा उन्हें सुनने में गलती हुई है। हाँ जी, उन्होंने कंफर्म किया था। तुम सोच लो, हैदर से बात कर लो, फिर मुझे बताना, ओके? फातिमा उसकी हालत समझ रही थी। उन्हें यकीनन ये सुन के शौक हुआ था। उन्हें सोचने का वक्त देके वो कॉल बंद कर गई थी। फातिमा की कॉल के बाद से सारा गैर हाजिर दिमाग सी थी। जहन मुख्तलिफ सोचों की में आज का बना हुआ था। सारा, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हैदर कब से नोट कर रहे थे कि आज उनकी बेगम खामोश सी थी। जी मैं ठीक हूँ हैदर, मुझे आपको कुछ बताना है। सारा ने संजीदगी से उनको देखा था। इसमें सोचने वाली क्या बात है? बताओ जो बताना है। उन्होंने नरमी से सारा का हाथ थामा था। आज फातिमा की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि वो तलाल भाई आर्मीने का रिश्ता मांगने आना चाहते हैं रायत के लिए। बात मुकम्मल करके उन्होंने बेशौहर के तासुरात देखे थे। वो एकदम लब भीजते संजीदा हो गए थे। तो उन्हें मना कर देना। वो ऐसे आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आर्मीने के रिश्ते की बात नहीं होगी। वो अपनी बात कह के उन्होंने अपने साइड वाला लैंप ऑफ किया और करवट बदल कर सोने के लिए लेट गए। इस बात का इशारा था कि वो अब इस टॉपिक पर मज़ीद बात नहीं करेंगे। सारा बेगम सोचों में गुम परेशान सी बैठी थी। हैदर ने आर्मीने और रायत के रिश्ते के लिए मना कर दिया। फातिमा की मायूसी भरी आवाज़ पर तलाल बिन जैद ने नज़रें उठा के उन्हें देखा था। वो भी घर आए थे। फातिमा को मायूस देख के पूछा कि क्या हुआ है, तो उनका जवाब सुन के वो खुद भी ठहर से गए थे। सारा ने बताया। लब भींच कर फातिमा को देखा। जी, उसी का फ़ोन आया। फातिमा ने पल के झपक कर आंसू रोके थे। फातिमा, तलाल ने नरमी से उनका नाम पुकारते उन्हें अपने बाजुओं के घेरे में लिया था। हैदर ऐसा क्यों कर रहा है? पहले भी उसने मेरे राइट पर इस आरफीन के बेटे को तरजीह दी
اور اب پھر منع کر دیا۔ طلال کے سینے سے لگتے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ میں خود بات کرتا ہوں اس سے، تم پریشان مت ہو۔ وہ کس لیے منع کر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں اس کا دماغ۔ تم رائٹ کو کچھ مت بتانا۔ انہیں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ان کے آنسو پہنچے تھے۔ اسی وقت رائٹ لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور سے فاطمہ کے روئے روئے چہرے کو دیکھا تھا۔ مما کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے فاطمہ کی طرف آیا تھا۔ فاطمہ نوے میں سر ہلاتے رخ پھیر گئی تھی۔ ڈیڈ، وہ طلال کی طرف مڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی۔ طلال نے مسکرا کے بال ٹالنی چاہی تھی۔ حیدر انکل نے رشتے سے منع کر دیا نا؟ وہ پورے یقین سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں آج جا رہا ہوں نیو یارک، خود بات کروں گا حیدر سے۔ طلال کو معلوم تھا اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا تھا۔ تم کیا کرو گے جا کے؟ میں نے کہا نا میں دیکھ لوں گا۔ طلال نے اسے روکنا چاہا تھا۔ میرا جانا بھی ضروری ہے، میرا حق بنتا ہے ان سے انکار کی وجہ پوچھو۔ وہ کسی ایکس وائی زی کو مجھ پہ کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ میں ٹکٹ کروا رہا ہوں، ہم ساتھ جا رہے ہیں۔ سنجیدگی سے کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ فاطمہ نے پریشانی سے طلال کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، وہ مسکرا کے انہیں تسلی دے رہے تھے۔ کیوں منع کیا تھا تم نے حیدر؟ جواب تو تمہیں دینا ہوگا۔ دل ہی دل میں حیدر زمان سے مخاطب ہوتے وہ فاطمہ کو لے کر صوفے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ افسانے آفس میں داخل ہوئی تو اسے ماحول میں تناؤ محسوس ہوا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے آج بھی اس کے سلام کا جواب بنا مسکرائے روکھے انداز میں دیا تھا، ورنہ وہ روز مسکرا کے اسے خوش آمدید کہتی تھی۔ آفس کے باقی ورکرز بھی کھچے کھچے سے تھے۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن افسانے کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ تو ہوا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنے آفس میں آئی۔ پورا دن وہاں پر کام کرتے گئے اور سب لوگوں سے انٹریکشن کرتے اسے محسوس ہوا تھا کہ ان سب کا رویہ عجیب ہے۔ شام کو جب وہ لفٹ میں سوار ہوئی تو عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ عائشہ پبلک ریلیشن آفس میں ہوتی تھی۔ افسانے کی اس کے بارے میں مثبت رائے تھی۔ وہ اچھی لڑکی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ سلام مس افسانے، عائشہ نے مسکرا کر افسانے پر سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے افسانے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ پورے دن میں اب کسی نے جا کے اسے نارملی بات کی تھی۔ شکر ہے کسی نے تو مسکرا کے سلام کیا، ورنہ صبح سے سب مجھے ایسے گھور رہے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو۔ افسانے نے دوستانہ انداز میں عائشہ کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پہ عائشہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اب تو روز ہی آپ کو ایسے گھورا جائے گا، عادت بنا لیں، عائشہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا تھا۔ ایسا کیوں بھلا؟ کیا ہوا ہے آفس میں؟ عائشہ کے بات پر افسانے کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ مہرداد کی باتیں یاد آئیں، آفس پالیٹکس وغیرہ۔ ہاں جی، ہوا تو ہے۔ خیر، آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دھریں، انہیں تو گوسپس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے لاپرواہی سے کہتے اسے تسلی دی تھی، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بات اتنی بھی معمولی نہیں تھی۔ کس قسم کی گوسپ؟ مجھے پوری بات بتاؤ عائشہ۔ افسانہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ لفٹ رک گئی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تھوڑا سا افسانے کے نزدیک ہوئی۔ دراصل آفس میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کا مہرداد سر کے ساتھ افیئر ہے اور آپ ان کی گرل فرینڈ ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں آپ دونوں، اس نے رازداری سے بتایا تھا۔ افسانے کو تو سر پہ لگی تلووں پر بھوجی تو یہ بات تھی، لیکن ان سب سے ان لوگوں کا کیا واسطہ؟ اس نے لب بھیجے تھے۔ مس افسانے، آپ بھی کمال کرتی ہیں، یہ تبریز ہے، یہاں پر اس قسم کے ریلیشن شپ اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ آپ کا مسلمان ہونا اس بات کو زیادہ قابل نفرت بنا رہا ہے۔ عائشہ نے اسے معاملے کی گمبھیرتا کا احساس دلایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یہ سب سمجھ رہے ہیں، اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں، لوگ تو پھر لوگ ہیں، پر کا کوا بنانے میں دیر نہیں کرتے، اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساری مراد بھی اسی لیے ملی ہوئی ہیں۔ اصل میں مہرداد سر نے پہلے ہی دن آپ کے بارے میں سختی سے ہدایت کی تھی کہ آپ سے عزت و احترام سے پیش آیا جائے، تو سب کے دلوں میں بات شروع سے کھٹک رہی تھی۔ آج ان کے مفروضوں پر کسی نے مہر لگا دی، پتہ نہیں کس نے یہ افواہ اڑائی، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ بات مکمل کر کے آخر میں اس نے کان کی لوٹ چھو کر توبہ کی تھی۔ افسانے کی گاڑی آ گئی تھی۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے عائشہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے خدا حافظ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اگر آفس والے یہ سوچ رہے ہیں تو یہ کافی سنگین صورتحال تھی۔ بات سیدھا
افسانے کے کردار پہ آ رہی تھی۔ اسے سب کے چہرے یاد آئے تھے، تو وہ جسے تناؤ سمجھ رہی تھی وہ حقارت تھی کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہو کر ایک غیر مسلم کے ریلیشن میں تھی۔ لیکن اس طرح کی بات آفس میں کس نے پھیلائی ہوگی؟ کیا دنیا نے؟ دنیا کے ساتھ ہوئی آخری ملاقات یاد آئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ افسانہ کو یقین تھا دنیا منہ پر بات کرنے والوں میں سے تھی۔ تو کیا رضا پہلوی؟ لیکن وہ اتنے مصروف انسان تھے، انہیں اتنی بڑی بزنس امپائر سنبھال رہے تھے، وہ بھلا کیوں ایسے کریں گے؟ انہیں اگر افسانے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈائریکٹ اسے کہہ سکتے تھے۔ وہ ایک بار ان سے مل چکی تھی، وہ اسے ڈیسنٹ اور بارو پرسنالٹی کے مالک لگے تھے۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ یہ کون تھا یہاں جو افسانے کو ناپسند کرتا تھا؟ صوفیہ بیگم۔ ایک چھپاکے سے اسے وہ دن یاد آیا تھا جس دن اس نے افسانے کو زہریلی باتیں کی تھی اور پھر مہرداد کے آنے پر سارا الزام افسانے پہ ڈال دیا تھا۔ لیکن کیا ان کی رسائی یہاں اس آفس تک ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ وہ یہ پوری یقین تھی اگر اس عورت نے جھوٹی افواہ پھیلائی ہے تو اسے تو وہ دیکھ لے گی، مگر ابھی اسے مہرداد پہ غصہ آ رہا تھا۔ آئے روز وہ واپس اس کی تو اچھی طرح خبر لے گی۔ آئے ذرا وہ واپس، دل ہی میں تہیہ کیا تھا۔ حیدر زمان کے اسٹڈی روم میں اس وقت خاموشی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگے صوفوں پر حیدر اور طلال آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک صوفے پر رائد بھی موجود تھا۔ کافی دیر سے چھائی اس خاموشی کو طلال کی آواز نے توڑا تھا۔ حیدر، آخر کیا وجہ ہے اس رشتے سے انکار کی؟ ہم صرف دوست تو نہیں ہیں، ہم فیملی ہیں۔ تو مجھے اصل وجہ بتاؤ انکار کی۔ کیا رائد تمہیں پسند نہیں، یا پھر تمہیں لگتا ہے آرمینہ ہمارے گھر میں خوش نہیں رہے گی؟ تمہارے جو بھی خدشات ہیں تم بتاؤ مجھے۔ طلال سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ رائد خاموش بیٹھا اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی حیدر صاحب کا جواب جاننا تھا۔ رائد مجھے بہت پسند ہے، تم جانتے ہو آریز اور رائد دونوں میں کبھی فرق نہیں رکھا میں نے، اور تمہارے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہوگی آرمینہ کے لیے؟ میرے انکار کی وجہ کچھ اور ہے۔ حیدر نے بے بسی سے طلال کو دیکھا تھا۔ میں وہی وجہ تو جاننا چاہتا ہوں۔ طلال اب بھینج کر صوفے پہ پیچھے ہو کے بیٹھے تھے۔ طلال یار تم خود سوچو، آرمینہ اور رائد کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آرمینہ ابھی چھوٹی ہے اور رائد کو اپنے لائف پارٹنر کے طور پر قبول نہیں کرے گی، اور رائد ابھی بھی شادی کر لے گا، لیکن کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوگا کہ غلطی کر دی۔ بے شک رائد کو آرمینہ سے محبت ہے، لیکن شادی ایک مختلف چیز ہے، اس کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں۔ لائف پارٹنرز کے لیے ایک جیسی سوچ بھلے ضروری نہ ہو، لیکن میچورٹی ضروری ہوتی ہے، جو کہ رائد اور آرمینہ کے رشتے میں نہیں ہے۔ یہ لاڈ پیار اسی رشتے کی حد تک ہے۔ اگر اس رشتے کی نوعیت تبدیل ہو گئی تو ان دونوں کے لیے مشکل ہوگی۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ثابت ہوگا۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے ابھی درست فیصلہ کر لیا جائے۔ حیدر زمان نے اپنا نظریہ سامنے رکھا تھا۔ طلال نے ایک نظر رائد کو دیکھا، وہ سر جھکائے نظریں میز کے سطح پر مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ حیدر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم غلط سوچ رہے ہوں۔ رائد نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ آرمینہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ طلال ابھی بول رہے تھے جب حیدر نے ان کی بات کاٹی تھی۔ رائد کو آج ایسے لگ رہا ہے کل نہیں لگے گا، اور اپنے اور آرمینہ کی محبت کو جس تناظر سے آج دیکھ رہا ہے وہ کل نہیں دیکھے گا۔ آرمینہ میں بہت زیادہ بچپنا ہے، اسے تو شادی جیسے سیریس رشتے کے بارے میں بھی نہیں پتا، اور اگر میں غیر جانبدار ہو کر تجزیہ کروں تو رائد اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے لائف پارٹنر بھی ایسی ملنی چاہیے جو ہر بات میں پرفیکٹ ہو، جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے۔ رائد آخر آرمینہ کے لاڈ کب تک اٹھائے گا؟ مینو کے بچکانہ بیہیویئر سے وہ جلد اکتا جائے گا۔ اسے اپنے ذہنی لیول کی شریکی ہاتھ کی طلب ہوگی، اور پھر آرمینہ کی بیماری۔ حیدر کی اس بات پر رائد نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا تھا، آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اسے نظر انداز کرتے حیدر نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ آرمینہ ذہنی طور پر اتنی مضبوط نہیں ہے کہ نئے رشتے اور اس کے تقاضوں کو سمجھ سکے۔ وہ ہمیشہ رائد میں اپنے دوست کو دیکھے گی جو بچپن سے اس کے ساتھ رہا ہے۔ وہ ماضی حال میں بٹ جائے گی۔ اور ویسے بھی میں مرتضیٰ کو پرپوزل کنسیڈر ضرور کیا ہے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کروں گا آرمینہ کی۔ 2-3 سال بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی کے لیے تو میں اسے کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں نہیں ڈالوں گا۔ حیدر نے اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بیان کیا تھا۔ طلال نے رائد کو دیکھا، وہ دونوں ہاتھ بام ملائے لب بھینچے سامنے رکھی میز کی سطح پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہے حیدر، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارے خدشات بالکل جائز ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تمام خدشات کا جواب رائد خود دے۔ انہوں نے رائد کو بولنے پہ اکسایا تھا۔ حیدر نے بھی رائد کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ نے لاجیکل
طریقے سے ہماری سچویشن کا تجزیہ کیا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے بالآخر اس نے خاموشی توڑی تھی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی لاجک مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے پاس آپ کے خدشات کے جواب نہیں ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پہ بھروسہ ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے ہم دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ کو یہ رشتہ مناسب لگے آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آرمینہ کی شادی کسی اور سے تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی آنکھوں میں ڈانکیں ڈال کے دیکھتے اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ رائت، طلال نے اسے تنبیہ کی تھی۔ مجھے پتا ہے رائت میرا نام ہے ڈیڈ۔ وہ صوفے سے اٹھا تھا۔ اور رائت ہی وہ نام ہے جس کے ساتھ آرمینہ کا نام جڑے گا۔ یہ بات آپ دونوں دوست سمجھ لیں۔ اپنی بات کہہ کے وہ اسٹڈی روم کا دروازہ پار کرتے باہر نکل گیا تھا۔ حیدر، میں تم سے معذرت خواہ ہوں رائت کے اس رویے پر۔ تم پلیز اس کا لہجہ نظر انداز کر دینا، وہ اس وقت جذباتی ہو رہا ہے۔ طلال نے معذرت خواہانہ انداز میں حیدر کو دیکھا تھا۔ اس میں معذرت والی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں رائت کو۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس لیے وہ چلا گیا یہاں سے۔ جب اس کے پاس ایک منطقی جواب ہوگا تو وہ آئے گا میرے پاس مجھے قائل کرنے، اور میں اسی چیز کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور تم بھول رہے ہو وہ اپنا سارا بچپن میرے پاس رہا ہے، میری نظروں کے سامنے۔ میں اس کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ آئے گا اور سارے جواب لے کر آئے گا۔ یا تو وہ میرے خدشات دور کرے گا یا پھر اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ حیدر کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں کا پلا بچہ تھا، وہ اسے جانتے تھے۔ ظاہر ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں، تم اسے مجھ سے بہتر جانتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ طلال نے گہرے سانس لیتے سر جھٹکا تھا۔ سارا لان میں ٹہلتے ہوئے پریشان سی تھی۔ انہیں پتا تھا اندر کیا بات ہو رہی ہوگی۔ حیدر اپنے تمام خدشات کا اظہار صبح ہی ان سے کر چکے تھے۔ آرمینہ کالج گئی ہوئی تھی اور آریز اپنے آفس۔ انہوں نے ابھی تک آریز اور افسانے سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ افسانے کو کال کر کے اس کی رائے لے اس معاملے پر۔ اسی وقت انہیں رائت داخلی دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا اور انہیں کی طرف آ رہا تھا۔ آنی، کیا آپ کو لگتا ہے میں اور ارمین مناسب نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ بنا اور کوئی دوسری بات کے اس نے صاف صاف پوچھا تھا۔ حیدر کی بات میں لاجک ہے۔ وہ حیدر انکل کی بات میں سن چکا ہوں، آپ اپنا بتائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بیٹی کے لیے اچھا شوہر ثابت نہیں ہوں گا؟ اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ رائت، تم سے بڑھ کر کون پیارا ہوگا مجھے، لیکن شادی ایک مختلف چیز ہے۔ تم اور آرمینہ، اوکے میں سمجھ گیا، مرحبا۔ وہ پلٹ گیا۔ سارا اسے دیکھتی رہی۔ تیز تیز قدموں سے پورچ کی طرف جاتے وہ غصے میں تھا۔ وہ اس کے انداز پہچانتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، اسی وقت اس کا فون بجا۔ فاطمہ کی کال تھی۔ مرحبا۔ گاڑی کی چابی کچن کاؤنٹر پہ پھینکتے وہ فریج تک آیا، پانی کی بوتل نکال کے منہ سے لگائی تھی۔ رائت، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ سارا نے بتایا تم بہت رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہاں سے نکلے ہو۔ رائٹ بیٹا، یہ معاملات اتنی جلدی طے نہیں کیے جاتے۔ حیدر اور سارا کی بات بھی ٹھیک ہے، میں نے بھی 2 بار سوچا ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تم اور آرمینہ ایک ساتھ نہیں چل سکو گے۔ شادی کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کی بات نہیں ہوتی، یہ زندگی بھر کا تعلق ہے۔ تمہیں ابھی لگ رہا ہے کہ تم آرمینہ سے محبت ہے، تم اس کا نام کسی اور کے ساتھ جڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جبکہ بات صرف یہ ہے کہ تم پوزیسو ہو رہے ہو اور کچھ نہیں۔ تمہاری جو اٹیچمنٹ ہے مینو سے، اس کی وجہ سے تم قبول نہیں کر پا رہے کہ وہ چھوٹی سی بچی جس نے تم نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی ہوگی۔ اس لیے تم اپنی اور اس کی شادی کی بات کر دی تاکہ یہ معاملہ دب جائے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک اچھا لڑکا سے مینو کی شادی۔ فاطمہ بھی بول ہی رہی تھی جب رائت نے ہاتھ میں پڑی بوتل کھینچ کر سامنے دیوار پہ دے ماری۔ ماما، آرمین کے ساتھ آپ نے کسی اور لڑکے کا نام جوڑا تو میں اس لڑکے کو جان سے مار دوں گا۔ فون بند کر کے کاؤنٹر پر پھینکا۔ وہ فاطمہ سے کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی فون بند کر دیا۔ وہ کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا، شرٹ اتار کر دور پھینکی، ٹیرس کا دروازہ کھول کے بیلکنی میں آیا۔ بیلکنی میں ٹہلتے ہوئے اس نے اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اسے بے ساختہ وہ دن یاد آیا تھا جب اس نے پہلی بار ارمین کو دیکھا تھا۔ وہ 6 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار گلابی کمل میں لپٹی چھوٹی سی بچی کو دیکھا تھا۔ وہ بچی اس کے ماما کی گود میں تھی۔ اس کی ماما کہہ رہی تھی کہ وہ سارا آنی کی ڈال ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ ڈال تو ٹوائے ہوتا ہے، پھر ماما کو اس ہیومن بیبی ڈال
بیبی کو ڈال نہیں کہنا چاہیے۔ سب اس بات پر ہنسے تھے۔ وہ گلابی سی بچی آریز اور افسانے کی بیبی سسٹر تھی۔ وہ ابھی اسے دیکھ رہا تھا جب ماما نے اس بچی کو سارانی کو واپس کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر اسے اور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ماما نے کہا بیبی کو بھوک لگ رہی ہے اور وہ اپنی ماما کے پاس جانا چاہ رہی ہے۔ دوسری بار اس نے اس بیبی کو 2 مہینے بعد دیکھا تھا، جب وہ گرمی کی چھٹیوں پر نیو یارک آریز لوگوں کے گھر آیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس بیبی کا نام آرمینے رکھ دیا گیا ہے۔ آریز اور باقی سب اس کو مینے یا مینو کہتے تھے، لیکن اسے تو کچھ مختلف کرنا تھا نا۔ وہ اسے ارمن بلانا شروع کر دیا۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد فاطمہ اور طلال نے اس کا ایڈمیشن آریز اور افسانے والے اسکول میں ہی کروا دیا تھا۔ رائد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ یہاں پر سب کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ آرمینے بہت چھوٹی تھی۔ رائد کے لیے اسے دیکھنا ایک عجیب دلچسپ تجربہ تھا۔ وہ صرف اسکول اور کھیلنے کے وقت باہر جاتا، اس کے علاوہ اس کا سارا وقت ارمن کے ساتھ گزرتا۔ وہ کیونکہ گروتھ کے عمل میں تھی تو روز کے حساب سے اس کی حرکتیں چینج ہو رہی تھیں۔ اسے جب پہلی بار بغیر کسی سہارے کے بیٹھنا سیکھا تو سارا کے علاوہ وہ سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اور رائد تھا۔ جب اس نے کرالنگ کرنا سیکھا اور جب اس نے اپنا پہلا قدم اٹھایا، پہلی بار چلنا سیکھا، وہ دن تو رائد کے لیے جیسے عید کا دن تھا۔ وہ اتنا پرجوش تھا کہ اسکول میں بھی اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ارمن نے آج پہلی بار بغیر کسی سہارے کے چلنا سیکھا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے جن کو اپنا آپ سامنے بڑا ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے لار اٹھائے ہوں اور وہ بہت پیارے لگنے لگتے ہیں۔ ان سے جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتی۔ رائد کا بھی یہی تھا کہ اسے آرمینے کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر مہمان آتے اور ان کے ساتھ آرمینے کی عمر کے بچے ہوتے تو وہ ان کا مقابلہ آرمینے سے کرتا تھا۔ جیسے ماں کو اپنے بچہ سب سے پیارا ہوتا ہے، ویسے ہی رائد کے لیے اس کی آرمن سب سے پیاری تھی۔ وہ بہت خوشی سے سب کو بتاتا کہ آج آرمن نے یہ کیا، ایسے بولنے کی کوشش کی، اس نے کھلونا گاڑی کو پکڑا اور کیسے نیند میں مسکراتی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کیسے کیوٹ سا منہ بنا کے رونے کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ گشتی اس کی ایک حرکت پہ وہ نظر رکھتا تھا اور سیلیبریٹ کرتا تھا۔ ارمن بھی سارا کے بعد جس کو سب سے زیادہ چاہتی تھی وہ رائد تھا۔ وہ سارا انی کی طرح اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے اظہار کرے۔ وہ جب ہونٹ گول کر کے کیوٹ سے منہ بناتی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے خود میں چھپا لے۔ وہ سارا انی کی طرح ہی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتا، اس کی گال، ہونٹ، ماتھے پہ پیار کرتا۔ اگر کوئی کہتا کہ وہ اتنی بھی پیاری نہیں ہے جتنی رائد کو لگتی ہے تو اس سے لڑ پڑتا تھا۔ آریز اور افسانے کو بھی وہ بہت پیاری لگتی تھی، لیکن رائد کی جو جذباتی وابستگی اس سے تھی، اس میں اسے آرمن دنیا کا سب سے پرفیکٹ بچہ لگتی تھی۔ اور جب وہ بیمار ہو گئی تھی، اس نے انٹرنیٹ پر ہر جگہ کی بیماری کو سرچ کیا تھا۔ وہ دن جتنے سارا اور حیدر کے لیے مشکل تھے، اسی طرح رائد پر بھی وہ دن بھاری گزرے تھے۔ جب اس کا کامیاب آپریشن ہوا تھا تو اس نے مسجد میں حیدر اور آریز کے ساتھ نماز ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا بہت سارا تھینک یو کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس گفٹ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ ایک بار وہ اسکول سے واپس آیا تو طلال اور فاطمہ آئے ہوئے تھے۔ ان سے مل کر اس نے روز کی طرح ارمن کے گال کھینچے ہوئے اسے پیار کیا تھا۔ بعد میں فاطمہ نے اسے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ اسے آرمینے کے چہرے پر پیار کر لیا کرے، بس ہگ نہیں دینا، کس نہیں کرنا، وہ اسے ہگ مت دیا کرے۔ تب وہ 10 سال کا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا تھا کہ اس پہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ وہ تو اسے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ناک، ماتھا، ہونٹ، گال چومے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ سارا انی بھی تو اسے پیار کرتی تھی۔ ارمن کو پھر یہ پابندی کیوں؟ صرف اس پر کیوں؟ اس نے صاف صاف پوچھ لیا ماما سے کہ کیا اسے غلط سمجھ رہی تھی جو اسے روکا تھا۔ وہ اس پر کس قسم کا شک کر رہی تھی آخر؟ وہ 10 سال کا تھا اور امریکہ جیسے ملک میں پلا بڑھا تھا۔ اسے ساری سمجھ آتی تھی، اسی لیے اسے کچھ پوچھتے ہوئے جھجک نہیں ہو رہی تھی۔ جواب میں فاطمہ نے اسے ایک دھپ رسید کی تھی اور بڑی مشکل سے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھایا کہ اب وہ بڑا ہو رہا ہے اور چھوٹے بیبیز کو فیس پہ پیار کیا جاتا ہے، اور آرمینے کیونکہ اب بڑی ہو گئی ہے تو رائد کو ایسے پیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گیا تھا، پر بات اسے سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو اسے اتنی پیاری لگتی تھی، چھوٹے چھوٹے سے ہونٹ گول کرتی جب وہ بولتی تھی تو اتنی کیوٹ لگتی تھی کہ بس، اور اب وہ اسے پیار بھی نہیں کر سکتا تھا
یہ بھی شکر تھا کہ انہوں نے اس کے گلے لگنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ بہرحال سب اس کے آرمینے سے اٹیچمنٹ سے واقف تھے اور سارا تو اسے آرمینے کی دوسری ماں کہتی تھی۔ جس طرح وہ بچپن سے آرمینے کا خیال رکھتا آیا تھا، وہ واقعی اس کی ماں لگتا تھا ان سب کو۔ اس بات پر اسے ابھی تک چڑھایا جاتا تھا۔ آنے والے سالوں میں اسے کئی بار دل کیا کہ وہ آرمین کے گال کھینچتے ہوئے اسے ڈھیر سارا پیار کرے۔ اسے خاص طور پر اس کے ہونٹ بہت پسند تھے۔ جب وہ انہیں گلائی میں کر کے آنکھیں مٹکا کر بولتی تھی تو اسے بے انتہا پیاری لگتی تھی۔ کس کرنے اس نے ایک بار طلال سے پوچھا تھا کہ بیبی گرل کو کس کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ چائے پی رہے تھے، انہیں ایک دم چائے گلے میں اٹکی تھی۔ یہ ان کا شریف سا بیٹا کس قسم کے سوال کر رہا تھا؟ امریکہ کے ماحول کا اثر تھا شاید۔ بہرحال انہیں اسے جواب تو دینا تھا، تو انہوں نے اسے کہہ دیا کہ بیبی گرل کو کس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بیبی گرل سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ میرج ہی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے، اور اتنا تو اسے پتا تھا کہ شادی بڑے ہونے کے بعد کرنی ہوتی ہے۔ اس نے جا کر گوگل پر چیک کیا آیا کہ ڈیڈ نے اسے صحیح بتایا ہے یا اسے ٹالنے کے لیے ایویں کہہ دیا ہے۔ گوگل نے اس کے ڈیڈ کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ اس نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ وہ آرمینے سے ہی شادی کرے گا۔ اس دوران اس کا اسکول اور کالج اور پھر یونیورسٹی ختم ہو چکے تھے۔ پڑھائی مکمل کر کے وہ عملی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے بہت سارے نئے دوست بنے تھے جن میں لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ آدھی دنیا گھوم چکا تھا، لیکن اب بھی وہ آرمینے کے ایک کال پر حاضر ہوتا تھا۔ آرمینے سے پیار اسے کبھی کچھ لگا ہی نہیں۔ اسے کبھی اس لحاظ سے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لڑکی تھی یا فیملی فرینڈ۔ وہ اسے اپنی لگتی تھی، اس کی آرمین، جسے اس نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا، جس کو اس نے اپنے سامنے بڑے ہوتے دیکھا تھا، جس کی چھوٹی سی چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا تھا ہمیشہ، جس پر صرف اور صرف اس کا حق تھا۔ وہ اب بھی اسے کیوٹ لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو گول کر کے کیوٹ انداز میں بولنے پر وہ اب بھی نثار ہوتا تھا۔ بچپن کی طرح وہ اب بھی بے ساختہ اسے پیار کرنا چاہتا تھا۔ اتنے سالوں کی خواہش اب حسرت بن چکی تھی۔ وہ بے ضرر بچکانہ جذبہ اب رگوں میں خون کی گردش تیز کرتے، دل کی دھڑکن کو معمول سے ہٹ کر دوڑنے پر مجبور کرتے عشق میں تبدیل ہو چکا تھا۔ رائت بن طلال آرمین حیدر پر مر مٹا تھا، ایسے کہ کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب جب اسے لگا کہ اس کا انتظار ختم ہونے والا ہے اور وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، وہ اپنے موم ڈیڈ کو سارہ آنی اور حیدر صاحب کے گھر بھیجنے کا سوچ کر آرمینے کو ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہے، تو اس کے بات کرنے سے پہلے ہی آرمینے کے لیے آنے والے پرپوزل کا احوال سنا دیا گیا تھا اسے، جسے سن کر اس کا خون رگوں میں لاوا بن کے دوڑنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس شخص کے سامنے ہو اور وہ اسے جان سے مار دے۔ آرمینے کی شادی، رائت کی آرمین کی شادی مطلب وہ لوگ آرمینے کو کسی کو بھی سونپ دیتے۔ وہ انجان شخص اس کی آرمینے کا مالک بن بیٹھتا، اور آگے اسے سوچا ہی نہیں گیا۔ اسے لگا اسے کسی نے تیز جلتی آگ کے سامنے پھینک دیا ہو۔ وہ تو آریز سے بھی جیلس ہوتا تھا، حالانکہ وہ آرمینے کا بھائی تھا، تو پھر یہ تو، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی جب اس کی بات کو پوزیٹیونیس کہا گیا۔ وہ لوگ اسے سمجھ نہیں رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ پوزیسو ہو رہا ہے بس۔ شادی کرنا اور پوری زندگی اسے نبھانا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس کی بات کو بچپن کے اٹیچمنٹ سے جوڑ رہے تھے۔ وہ بھلا اتنا میچور بزنس مین خود سے 6 سال چھوٹی لڑکی جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہو، اس کے عشق میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ انہیں لگتا تھا کہ وہ دونوں اچھے لائف پارٹنر ثابت نہیں ہوں گے، یہ ایک بچکانہ تعلق ہوگا۔ آرمین اسے شوہر تسلیم نہیں کرے گی، سیریسلی؟ وہ سب کے ری ایکشن پر حیران تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا، حیدر صاحب کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ ان کا انداز سمجھتا تھا، انہوں نے اپنا آرگیومنٹ سامنے رکھا تھا، اب وہ یقیناً رائت کی طرف سے کاؤنٹر آرگیومنٹ کے انتظار میں ہوں گے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ ایسا کیا کہے جو ان سب کو اس کی بات سمجھ آ جائے، کس طرح سے بیان کرے اس کی جذبات کی سچائی ان لوگوں پر واضح ہو۔ آفس سے آنے کے بعد افسانے وقفے سے مہرداد کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کھانے کی میز پہ بھی غیر حاضر دماغی سے زینب کی باتوں پر ہوں ہاں کرتی رہی۔ سونے کے لیے لیٹی تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ
ایسا ہی ہوتا تھا جب کوئی ایک بات اسے پریشان کر رہی ہوتی تھی تو جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تھا وہ اسے رہ رہ کے خیال آتے رہتے تھے اور بے چین رہتی تھی۔ رات کے 1 بج گئے تھے، اسے کروٹ پہ کروٹ بدلتے، ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا، شاید پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سستی سے پڑی رہی، کچن میں جا کر دوائی لینے یا چائے بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی حال میں پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے لگا کہ کسی نے دروازہ بجایا ہو۔ وہ انسنی کر کے پڑی رہی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تکیے کے ساتھ سائلنٹ پر لگے فون کی اسکرین جل بجھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ اگنور کرنے کا تھا، پھر خیال آیا کہ گھر سے کسی کی کال نہ ہو۔ ہاتھ بڑھا کر فون آنکھوں کے سامنے کیا، آدھ کھلی آنکھوں سے فون کی اسکرین دیکھی۔ مہرداد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کال بند ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا بہت ساری مس کال تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے مہرداد کو کال بیک کی۔ پہلی رنگ پر کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو۔ ابھی اس نے ہیلو کیا تھا جب مہرداد کی تیز آواز کانوں میں پڑی تھی۔ تم کیا نشہ کر کے سو رہی تھی؟ کب سے کالز کر رہا ہوں، ابھی میں سیڑھی لا کر ٹیرس پہ چڑھنے والا تھا۔ شکر ہے ہوش آ گیا تمہیں۔ دروازہ کھولو کمرے کا۔ اسے جھڑکتے ہوئے شاید لان سے واپس کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، کھول رہی ہوں دروازہ۔ افسانے نے بمشکل ہمت مجمع کر کے اٹھ کے دروازے کا لاک کھولا تھا۔ سامنے ہی مہرداد راہداری سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہا ہوں، اتنی کالز کی، تمہیں ہوش ہو تو پیدا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ افسانے بیڈ پہ واپس آ کے بیٹھی تھی اور دروازہ کھولنے تک اس کی سانس پھول چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنے میل کی مسافت طے کی ہے۔ تم نے شام کو کالز کی تھی، خیریت؟ فون، والیٹ اور چابیاں وغیرہ میز پہ رکھتے وہ سیدھا ہوا تھا۔ اب کچھ بول بھی لو یا پھر آواز چلی گئی ہے۔ ابھی یہ مت کہنا کہ میں نے کالز نہیں اٹھائی تو تم ناراض ہو اور بات نہیں کرو گی۔ وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے ڈھونڈتے وہ افسانے سے مخاطب ہوا تھا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے مڑ کے دیکھا۔ وہ لحاف سینے سے لگائے کروٹ کے بل سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا زیادہ ناراض ہو؟ اس نے کہا۔ تکیے پر پھیلے اس کے سنہرے بالوں کو دیکھا تھا۔ خلاف توقع سے جوابی جلی کٹی سننے کی بجائے وہ خاموش تھی۔ اسے لگا واقعی ناراض ہو گئی ہے۔ میرا فون سائلنٹ تھا، کوٹ کی جیب میں، اور میں کچھ کلائنٹس کے ساتھ بزی تھا، میٹنگ تھی۔ پھر ڈنر پر جب تمہاری کالز دیکھی اسی وقت تمہیں کال کیا، تم نے نہیں اٹھایا۔ کافی ساری کالز کی لیکن تم نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں پریشان ہو گیا تھا جب تم فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ تمہارا فون ٹرائی کرتے اتنی رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں ابھی۔ اب بتاؤ کیا ایمرجنسی تھی، کیوں کی تھی اتنی کالز؟ اس کی اتنی لمبی وضاحت پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے تھے۔ افسانے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ افسانے ادھر دیکھو۔ لحاف اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے اسے سیدھا کیا تھا۔ اس کا بخار سے سرخ پڑتا چہرہ اس کے سامنے ہوا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بخار کی تپش مہرداد کو اپنی ہتھیلی پہ محسوس ہوئی تھی۔ افسانے تمہیں تو بخار ہے یار۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ افسانے نے بے جان ہوتے جسم سے اس کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اتنے میں وہ ہام گئی تھی اور وہیں اپنا سر مہرداد کے سینے سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ ماما۔ سوکھے لبوں کو جنبش دیتے اس نے اپنی ماں کو پکارا تھا۔ افسو یار، کب سے بخار ہے؟ یا اللہ۔ ہاتھ کی پشت سے اس کے ماتھے اور گردن پہ ہاتھ رکھتے اس نے بخار کی شدت چیک کی تھی۔ کچھ کھایا تھا تم نے؟ تم ادھر بیٹھو، میں تمہیں کچھ کھانے کو لے کے آتا ہوں، اور میڈیسن بھی۔ ایک بازو افسانے کے گرد حائل کے اسے خود سے لگائے، دوسرا ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھا کر اس کے پیچھے ٹیک بنائی تھی۔ افسو کو تکیوں کے سہارے بٹھا کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کچن میں آ کے دودھ کا گلاس نیم گرم کر کے میڈیسن باکس سے بخار کی دوائی نکالی تھی۔ اسے خیال آیا کہ زینب کو جگائے، پھر نفی میں سر ہلاتے اس خیال کو مسترد کیا وہ بھی پریشان ہو جاتی۔ کمرے میں واپس آیا تو افسانے تکیے پر سر ٹکائے نیم دراز تھی۔ افسو اٹھو، شاباش، تھوڑا سا دودھ پیو، پھر میڈیسن لو، اٹھو شاباش۔ مہرداد کی آواز پہ افسانے نے سرخ ہوتی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا، ایک ہاتھ سے افسانے کا گال سہلاتے ہوئے پریشان سا بیٹھا تھا۔ ماما، میری ماما کو بلاؤ۔ افسانے کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے جلتے ہوئے گال بھگو گیا تھا۔ کتنی بھی تکلیف ہو، اللہ کے بعد سب سے پہلے ماں ہی کی یاد آتی ہے۔ افسانے کو بھی سارا کی یاد آئی تھی۔ میں بلاتا ہوں، تم اٹھو۔
हिम्मत करो, शाबाश, दवाई खा लो। वो अपनी जगह से उठकर अफसाने के सरहाने के पास बैठा और अफसाने को कंधों से थाम कर थोड़ा सा ऊपर उठाते अपने साथ लगाया था। एक हाथ से दूध का गिलास उसके मुंह से लगाया। अफसाने ने थोड़ा सा पी के मुंह हटा लिया था। मेहरदाद ने गिलास वापस उसके मुंह से लगाया। ऐसा करते करते उसने आधा गिलास पी ही लिया था और मेडिसिन भी खिला दी थी। मेरा फ़ोन दो, मामा को कॉल करो। मेरी मामा बेरब्त अंदाज में कहती उसने उठने की कोशिश की थी। मैं करता हूँ कॉल, तुम अभी आराम करो। उसके बाल कानों के पीछे करते उसे मज़ीद खुद में समेटा था। अभी क्यों नहीं, तुम कॉल करो मेरी मामा को। एक हाथ से उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोचते अफसाने ने उसके सीने में मुंह छुपाया था। अभी करता हूँ। नरमी से उसके बालों पर लब रखते वो उसे तकियों के सहारे लेटा के उठा और कमरे से बाहर आया था। किचन में आके बाउल में ठंडा पानी और बर्फ़ के क्यूब्स डाले, मेडिकल बॉक्स से माथे पे रखने वाली पट्टियाँ उठाई और कमरे में वापस आया। पहले तो अफसाने ने पट्टियाँ नहीं रखने दी कि ठंड लग रही है, फिर मान गई। आधे घंटे तक उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करने के बाद उसके लिए चाय बनाकर अंडे बॉईल कर लाया। एक अंडा और आधा कप चाय ज़बरदस्ती पिला के उसे बेड पर सही तरह लिटाते लिहाफ उस पर ठीक किया था। मेरी टांगें दर्द हो रहा है। जल्दी आंखों को बंद करते उसने भराई आवाज़ में कहा था। मेहरदाद ने आलती पालती मारकर बेड पे बैठे लिहाफ हटाकर अफसाने की दोनों पाँव अपनी गोद में रखे। नरम हाथों से उसके पैर और टांगें दुबाते उसने अफसाने के चेहरे को देखा था। बुखार की हिद्दत से सुर्ख होते पड़ते गाल, नीम व गुलाबी होंठ, गर्दन से लिपटे सुनहरी बाल। उसके चेहरे को देखते वो काफ़ी देर उसकी पाँव और टांगें दुबाता रहा। फिर अफसाने पैर समेट कर दाएं तरफ करवट बदल गई तो वो भी पायनी से उठाकर सरहाने की तरफ आया। उसका माथा, गाल और गर्दन को छू के बुखार चेक किया। टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा था। शुक्र। एक इत्मीनान भरी सांस उसके होंठों से खारिज हुई थी। बुखार उतर रहा था तो अफसाने को पसीना आ रहा था। पसीने से बाल माथे और गर्दन पे चिपके हुए थे। मेहरदाद ने नरमी से उसके बाल हटाए और वहीं पर अफसाने के चेहरा किए बाएं करवट लेट गया। बाएं बाजू को फोल्ड करके उस पर सर उस तरफ रखे वो अफसाने के चेहरे को फोकस में लिए हुए था। वो काफ़ी देर उसे तकता रहा। अफसाने की आंखों की पुतलियों में जुम्बश हुई, फिर उसने आंखें खोल दी। उसके सामने ही मेहरदाद का चेहरा था और वो अपने बाएं बाजू पर सर रखे उसे ही देख रहा था। अफसाने को अपनी तरफ देखता पाकर वो दुकान से मुस्कुराया और दायां हाथ बढ़ा के उसके गाल पे रखा था। अब कैसी तबीयत है? तुम परेशान मत हो, मामूली सा बुखार है, सुबह तक उतर जाएगा। फिर भी अगर कहीं दर्द हो रहा हो तो मुझे बताओ, हॉस्पिटल चलते हैं, नरमी से कहते उसका गॉल से हिलाया था। वो कुछ पल उसे देखती रही। वो परेशान लग रहा था। अफसाने अगर तकलीफ़ में थी तो दर्द में मुब्तला वो भी लग रहा था। तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, आवाज़ में शिकवा था। तुम क्यों करते हो ऐसे? मुझे छोड़ के चले जाते हो। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे अपना आप अजनबी लगता है। मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ और तुम भी छोड़ के चले जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? आंसू पलकों के किनारों पर आए थे। शिकवे बहुत थे, लेकिन तुम्हें कुछ सुनाऊं? उसने बहुत नरमी से उसकी आंखों के किनारों पे आया झिलमिलाता हुआ पानी उंगली की पुश से साफ किया था। वो खामोशी से उसे देखती रही। मैं तुम पे अपना दिल हार बैठा। मैं तुम्हारी निगाहों से दूर नहीं रह सकता। कोई है जो तुम्हें खोने से डरता है। तुम मेरे दिल में घर कर गए हो। वो पल के झपकते बगैर उसे देखते रहे। उसका लहजा बहुत खूबसूरत था, दिल पे असर करने वाला। वो इतना प्यारा था, फिर इस दिन क्यों जालिम बन गया था? और अगर बन भी गया था तो अफसाने को उससे नफरत क्यों नहीं हो पा रही थी? क्यों दिल उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा था? क्यों वो अपना अपना सा लगता था? क्यों उसकी मौजूदगी अफसाने के लिए ज़रूरी हो गई थी? इन सवालों के जवाब वो सोचना नहीं चाहती थी। कुछ बुखार ने ताकत निचोड़ ली थी तो कुछ मेहरदाद का नरम मोहब्बत भरा लहजा। अफसाने का दिल भर आया। वो थोड़ा सा उसकी तरफ खिसकी, हथेली से उसका चेहरा उसके बाजू से हटाया और अपना सर मेहरदाद के बाजू पे रखा था। एक हाथ से उसकी शर्ट सीने से मुट्ठी में दबोची। वो उस वक्त सुकून से सोना चाहती थी। अब पता नहीं मेहरदाद का क्या रिएक्शन कैसा होता। अफसाने को बुखार बहुत कम होता था, लेकिन जब होता था तो वो सारा बेगम से लिपट कर सोती थी।
وہ تو ہے نہیں تھی، اور جو سامنے تھا وہ مہربان سا نامہربان تھا۔ مہرداد کچھ سیکنڈ بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر نرمی سے افسانے کو اپنی طرف کھینچتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ پرسکون ہو کر اس کے سینے سے لگتے آنکھیں موند گئی تھی۔ چند لمحوں بعد افسانے کی بھاری ہوتی سانسیں مہرداد کی گردن سے ٹکرائی تھیں۔ وہ سو گئی تھی۔ مہرداد نے گردن جھکا کے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا وہ افسانے کا سر پر تکیے پر رکھ کے اسے صحیح طرح لٹا دے گا، لیکن اسے خود سے دور کرنے کا دل نہیں مانا، تو اس کے گرد حائل بازو کی گرفت مضبوط کرتے تھوڑی اس کے بالوں پر ٹکا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ جلدی اسے بھی نیند آ گئی تھی۔ کاش وہ افسانے کو بتا پاتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی، لیکن اسے سب بتانے کے لیے ہمت چاہیے تھی۔ پتہ نہیں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا۔ وہ اسے خود غرض سمجھتی تھی، جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ تھا خود غرض۔